مفتی صاحب، دوسرا پاکستانی اعتبار سے بھی آج کل ایک اہم سوال ہے جو کافی پوچھا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اسکیم جاری کی ہے میرا پاکستان میرا گھر میرا پاکستان کے نام سے. تو وہ مختلف بینک جو ہے وہ اس عنوان سے لوگوں کو گھر بنا کر دے رہے ہیں. سودی بینک بھی ہیں، غیر سودی بینک بھی ہیں. تو عوام الناس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ سودی بینک سے آیا یہ معاملہ کریں یا غیر سودی بینک سے؟ اور ان دونوں کے معاملات میں اگر کوئی بنیادی فرق ہو کہ عام بندے کو سمجھ آ سکے، اس سے متعلق بھی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. دیکھیے، یہ جو پاکستان میں اسکیم آئی ہے ہاؤسنگ کی، جس کے اندر حکومت پاکستان نے یہ رکھا ہے کہ اس کی 2-3 قسمیں ہیں، ٹیئر 1، ٹیئر 2، ٹیئر 3 کہلاتی ہے یہ. اس کے اندر حکومت نے یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک خاص اسٹینڈرڈ کے مطابق گھر خریدتا ہے، جس کی کچھ شرائط رکھی ہیں کہ وہ نیا گھر ہو، چھوٹا ہو، اور جو شخص خرید رہا ہے اس کی اتنی انکم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور پہلی دفعہ گھر لے رہا ہو، یہ بہت ساری شرائط کے ساتھ حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کو آسان شرائط پر اور کم نفع والی اسکیم کے تحت اس کو ہم گھر دیں گے. یعنی اس کو آسان زبان میں یہ سمجھ لیں کہ حکومت نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص پہلے اس طرح کا گھر لیتا تھا جو اگر مثلاً فرض کریں کہ 40 لاکھ کا گھر آتا تھا اور اس کے اوپر اس کو شخص کو مہینے میں 40-45 ہزار دینے پڑتے تھے، تو اب اس شخص کو شاید مہینے میں 40-45 ہزار کے بجائے 20 ہزار دینے پڑ جائے، 25 ہزار دینے پڑ جائے. تقریباً ایسا کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے کہ جتنا ایک آدمی کو کرایہ وغیرہ دینا پڑتا ہے اس میں تھوڑے سے پیسے ملا کر وہ اپنا گھر خریدنے کی کوشش کرے. تو یہ اسکیم اس حد تک تو بہت اچھی ہے، مستحسن ہے کہ ایک عام پاکستانی کو کہ وہ ساری زندگی کرایہ بھی دیتا رہے اور پھر گھر اس کی پہنچ سے باہر ہوتی جائے، اس کو گھر مل سکتا ہو. البتہ اس اسکیم کو اسلامی بینک اور وہ بینک جو کہ اسلامی مکمل نہیں ہے لیکن ان کی اسلامک ونڈوز ہیں، ان دونوں نے اس کو شروع کیا ہے، اور کچھ کنونشنل بینکوں نے بھی شروع کیا ہے. تو جو اسلامی بینکوں کی اسکیم ہے وہ اس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جتنے اسلامی بینک ہیں اور ان سب کے جتنے بھی ماہرین ہیں، شریعہ ایڈوائزرز ہیں ان کے، اور ان کے شریعہ بورڈ ممبر ہیں، ان کی اسکیم دیکھی ہوئی ہے. انہوں نے اسلامی جو بڑا مشہور اسلامک فائنانس کے اندر جو طریقہ کار ہے جس کو ہم ڈیمینشنگ مشارکہ متناقصہ کہتے ہیں، اس کے تحت اس اسکیم کو اسٹرکچر کیا ہے. جو لوگ جا کر اسلامی بینکوں سے یا کنونشنل بینکوں کی اسلامک ونڈوز سے لے رہے ہیں تو اور وہ اسکیم ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق دی جاتی ہے تو وہ بالکل لے سکتے ہیں، اور بلکہ میں تو تجویز کرتا ہوں کہ ان کو لینا چاہیے، اس لیے کہ اس طرح کی اسکیمیں کم آتی ہیں. اگر ایسی اسکیم آ گئی ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہے تو اچھا ہے، اس سے زیادہ ان کو فائدہ حاصل ہو. اور اس کے اندر جو ہے وہ شراکت داری کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کرایہ داری کا معاملہ ہوتا ہے، اور پورے یہ مدت کے دوران یہ اپنا قسطیں ادا کرتے ہیں، کرائے کی شکل میں ادا کرتے ہیں اور خریداری کرتے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر یہ معاملہ جو ہے وہ پورا جب مدت اس کی مکمل ہوتی ہے تو اس کی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. یہ پروڈکٹ بعینی ہی وہی ہے جو کہ پہلے بھی اسلامک بینک پچھلے 20 سال سے دیتے آ رہے ہیں. اب یہ نیا پاکستان کی اسکیم کے تحت جو آئی ہیں تو اس کے اندر انہوں نے حکومت کے ساتھ معاملہ کر کے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ معاملہ کر کے اب اس کو آسان قسطوں پہ اور ان شرائط کے ساتھ اس کو مہیا کیا. اس میں صرف ایک نقطہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس بسا اوقات لوگ آ کے سوال پوچھتے ہیں کہ جی حکومت نے اس میں یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ چھوٹا گھر ہونا چاہیے اور پہلی دفعہ لیا جائے، نیا ہو اور یہ ہو، اور اس کے اندر آپ کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے، اس سے کم اس سے زیادہ نہ ہو. تو آپ ان شرائط کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو شرائط ہیں ایڈمنسٹریٹو ہیں، یعنی انتظامی ہیں. اس معاملے میں شریعت آپ کو کچھ نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے جو حکومت نے شرائط رکھے آپ اس کی پابندی کریں. یعنی اگر آپ جا کر یہ بات کہنے کی کوشش کریں کہ بھائی میں اس گھر کو لینا چاہ رہا ہوں مگر میرے پاس پیسے کم ہیں، تو شریعہ بورڈ کے حضرات کچھ کر دیں یا جو شریعہ بورڈ کے لوگ ہیں وہ سفارش کریں. تو یہ بات یاد رکھیں جب کوئی اسکیم آتی ہے تو اس کے جو انتظامی اصول ہوتے ہیں کہ بھائی کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، کیا شرائط ہوں گی، ان کی پاسداری کرنا اور اس کا خیال رکھنا پھر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس فائنینسنگ کو لے رہے ہیں، تاکہ پھر کل کلا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کے بارے میں ایک آ جائے کہ آپ ایک ایسا مسئلہ جس کا تعلق انتظام سے ہے، جس کا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے، جس کا تعلق کسی بھی شخص کی مالی حیثیت سے، مالی ساکھ سے، اس کے بارے میں آپ شرعی رائے لینے آ رہے ہیں. شرعی رائے اس معاملے میں یہ ہوتی ہے کہ جو قوانین ہے اس کی پاسداری کرے. تو یہ پروڈکٹ جتنی بھی اسلامک بینک آفر کر رہے ہیں میری معلومات کے مطابق وہ سب کے سب ڈیمینشنگ مشارکہ اور اجارہ کے اصول کے تحت کر رہے ہیں، اور یہ شرعی پروڈکٹ شرعاً بالکل درست ہے اور جائز ہے. www.darsequran.com